عزیز بھائیوں باتیں کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان دشمنی ڈالے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں ایک بادشاہ اپنی بادشاہت قائم کر لے، ظاہری چیز ہے جب ملک میں ایک پارٹی ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری پارٹی ہوتی ہے، تیسری پارٹی ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ اگر تمہارے اوپر جو بادشاہ جو وزیر اعظم قائم ہوا ہے وہ کوئی حبشی غلام ہو اور وہ حبشی غلام شریعت کے قانون کے مطابق اپنی حکومت چلا رہا ہے، گرچہ اس کی عملی زندگی میں کچھ کوتاہی ہے، پھر بھی آدمی کو چاہیے کہ اس کی بادشاہت کو قبول کرے، تسلیم کرے اور اس کے خلاف دوسرا محاذ قائم نہ کرے، دوسری پارٹی کھڑی نہ کرے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ حبشی بادشاہ بغاوت اللہ سے نہ کرے۔ جب تک اللہ سے بغاوت نہ کرے وہاں تک اس کی حکومت کو مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان بادشاہ آدمی بادشاہ بنا ہے، گرچہ وہ حبشی غلام ہے، لیکن اگر اس کے خلاف ہم نے دوسرا محاذ قائم کیا، دوسری پارٹی کھڑی کی، تو ایک تو بادشاہ کی پارٹی ہے، ایک دوسری پارٹی ہوگی، دونوں طرف مسلمان ہیں، آپس میں انتشار اختلاف لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر کسی وجہ سے حبشی غلام بادشاہ بن جائے تو جب تک وہ اللہ سے بغاوت نہ کرے تم ان کی مانو، ان کو اپنا وزیر اور اپنا بادشاہ تسلیم کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح قائم کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ والے ہی اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد، ہم سب کے شیخ الشیوخ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے دیکھنے کے اعتبار سے کسی مدرسے کے سند یافتہ عالم نہیں تھے، قدوری، شرح وقایع وغیرہ تک، مشکات وغیرہ تک پڑھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں، پھر ان کے سامنے ظاہری علوم کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ نے ایسی معرفت، ایسی ہدایت نصیب فرمائی کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے مشائخ اور اکابر، قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہم جیسے بے شمار علماء آپ کے پاس گئے اپنی اصلاح کے لیے اور ان کو اپنا شیخ بنایا، اتنے بڑے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اتحاد، اتفاق قائم کرنے کے لیے بہت ساری تنظیمیں بنتی ہیں، جماعت بنتی ہیں، جمعیت بنتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتحاد، اتفاق قائم کریں، بلکہ اس لفظ کو، اس نعرے کو اتنا بڑھایا جاتا ہے، اتنا بڑھایا جاتا ہے کہ جو لوگ لوگوں میں فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، آپس میں انتشار اور اختلاف قائم کرتے ہیں، وہ بھی اس نعرے کو خوب لگاتے ہیں، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں۔ حضرت فرماتے ہیں صلح اور اتفاق و اتحاد قائم کرنے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ اگر دو چیزیں آدمی اپنے اندر اپنائے گا تو بہت آسانی کے ساتھ بڑے بڑے اختلافات ختم ہوں گے۔ پہلی چیز ہے تواضع۔ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ تواضع اس کا نام نہیں ہے کہ میں جھاڑو لے کر مسجد کے دالان کو اور مسجد کے صحن کو صاف کرنے لگوں اور لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ بہت متواضع ہیں، نہیں۔ تواضع نام ہے اس کا، آدمی اپنی حقیقت سے انکار کرے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حقیقت نہیں، اور یہ زبان سے نہیں، دل سے آدمی یہ کہے کہ بھئی میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حقیقت نہیں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے احکام کا مکلف ہوں۔ تو ایک تو ہے تواضع،
جب دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو صلح کے لیے جو چیز روکنے والی ہے وہ تواضع کا مقابل کیا ہے؟ کبر، تکبر۔ تکبر ایسی چیز ہے جو دو آدمیوں کو آپس میں ملنے سے روکتا ہے، اور تواضع اس کا مخالف ہے۔ تواضع جوڑ کو چاہتا ہے۔ تواضع کا مطلب اپنی حقیقت کا انکار کر دیا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے احکام کا مکلف ہوں، اللہ نے صلح کا حکم دیا ہے، اللہ نے صلح کو پسند فرمایا ہے۔ اگر میرے بھائی نے مجھ پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، برا بھلا کہا ہے، میرے خلاف سازشیں کی ہے، چلو کوئی بات نہیں، میرا کام ہے میں اپنے بھائی کو معاف کروں، میں اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور اس کو بڑا سمجھوں۔ اگر دو چار عیوب اس میں ہے تو مجھ میں تو بہت سارے عیوب ہیں، عیوب کے اعتبار سے میں بڑا ہوں۔ یہ تواضع، آدمی میں جب تواضع ہوگی تو انشاءاللہ صلح زیادہ ہوگی۔ کبر ہوگا صلح نہیں ہوگی۔ کبر میں آدمی یہ سمجھتا ہے میں اچھا ہوں، میں بڑا ہوں، میرا سامنے والا برا ہے، میرا سامنے والا چھوٹا ہے۔ دوسری چیز ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہے ایثار۔ ایثار کہتے ہیں اپنی راحت کو دوسرے کی راحت پر قربان کرنا، اپنے فائدے کو دوسرے کے فائدے پر قربان کرنا۔ یہ جذبہ ہونا کہ میرے بجائے میرے بھائی کو راحت پہنچے، میرے دوست کو راحت پہنچے، میرے رشتہ داروں کو راحت پہنچے، میرے عزیز اور اقارب کو راحت پہنچے، میرے پڑوسیوں کو راحت پہنچے، اللہ کے بندوں کو راحت پہنچے، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے، یہ جذبہ ایثار۔ اگر آدمی میں ایثار ہے تو اگر سامنے والے کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو اتنا برا نہیں ہوگا۔ حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی راحت و آرام چاہے تو راحت و آرام کا نسخہ اس کے سامنے ہے، وہ اپنا لے اور اپنا کر دیکھ لے۔ اور وہ نسخہ یہ ہے کہ آدمی یہ خیال کر لے، یہ یقین کر لے، یہ تصور کر لے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، اس سے مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ یہ اپنا تصور بنایا۔ مثلا میں ماں باپ ہوں تو میری اولاد سے مجھ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، میں بھائی ہوں تو میرے بھائی کو مجھ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، میری بہن ہے تو اس سے مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے، میرے رشتہ دار ہے تو اس سے مجھ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، میرا پڑوسی ہے تو مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ یعنی سب سے توقع یہ رکھے کہ ان سے تکلیف پہنچتی ہے، دنیا نام ہی اسی کا ہے کہ دنیا میں دوسروں سے تکلیف پہنچے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب آدمی پہلے سے یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں کی داد سے مجھے تکلیف پہنچنے والی ہے، یا ہو سکتا ہے تکلیف پہنچ جائے، اس کے بعد تکلیف پہنچے، تو اس تکلیف کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم نے کیا گمان کیا کہ فلاں میرا ہے، فلاں میرا ہے، فلاں میرا ہے، ان سے مجھے راحت پہنچے گی، ان سے مجھے راحت پہنچے گی، تو اس راحت کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جب راحت نہیں پہنچتی، تکلیف پہنچتی تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ پہلے سے خیال اس کا یہ ہے کہ تکلیف پہنچے گی، پھر تکلیف پہنچتی ہے تو اتنا سارا خیال، اتنی ساری برائی نہیں ہوتی، اتنی ساری مصیبت نہیں ہوتی۔ لیکن پہلے سے اس کا تصور ہے کہ اس سے راحت پہنچے گی، اور راحت کے بجائے تکلیف پہنچے تو بہت زیادہ مصیبت۔ ہمارے دو استاد بہت اچھی بات فرمایا کرتے تھے، کہا کہ جب آدمی شادی کرتا ہے، شادی کے بعد اپنے گھر میں بیگم کو لاتا ہے، عورت کو لاتا ہے، تو دیکھو عورت کی فطرت یہ ہے کہ آپ اس کو ہزار اس پر احسانات کریں۔ کبھی آپ کے احسانات میں تھوڑی بہت گڑبڑی ہوئی تو فوراً کہے گی کہ میں نے تم سے سکھی کیا دیکھا ہے، راحت ہی کیا دیکھی ہے، چین ہی کیا دیکھا ہے، یہ ان کی فطرت ہے۔ اس لیے آدمی کو نکاح کے بعد اپنی عورتوں کے بارے میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ بیچاری اللہ کی بندی ہے، ذرا اس میں عقل سمجھ کم ہے، اگر اس سے پہنچے گی تو یہی بات پہنچے گی، وہ مجھے کہے گی کہ تجھ سے راحت ہی کیا پہنچی ہے۔ کبھی اس سے یہ امید نہ رکھے، راحت نہیں، بلکہ اس سے تو یہی جملہ سننے کے لیے تیار ہے۔ کیا جملہ؟ یہ جملہ سننے کے لیے تیار ہے کہ وہ ناشکری کرے۔ اور اگر آپ نے بہت سارے احسانات کیے ہیں
اور احسانات کے نتیجے میں آپ نے یہ تصور قائم کیا کہ اب تو میری بیگم میرا بہت شکر ادا کرے گی، بہت احسان مانے گی، اور پھر آپ کی طرف سے تھوڑے سے احسان میں کمی آئی اور فوراً اس کی زبان سے نکلا کہ میں نے تیرے گھر میں آ کر راحت ہی کیا دیکھی، کپڑے ہی کیا ملے، کھانا ہی کیا ملا ہے، میں تو ایک نوکرانی کی طرح ہوں۔ تو پہلے سے ہمارا تصور تھا کہ یہ چیز تو سننے کی ہے، سنی تو ہمیں کوئی خاص غم نہیں پہنچے گا، کوئی خاص تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن ہم نے احسانات کیے اور احسانات کے بعد شکریہ کے ہم متلاشی رہے کہ بہت احسان کیا ہے، اب تو وہ ایسے گن گائے گی، ایسے گن گائے گی، ایسی تعریف کرے گی، اور اس کے بعد اس کی طرف سے ناشکری کے جملے پہنچے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے پہلے سے یہ تو انہوں نے عورت کے بارے میں کہا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں سارے انسانوں کے بارے میں یہ کہے کہ یہ دنیا ہے اور دنیا میں سب سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اگر راحت پہنچانے والے ہیں تو میرا خدا ہے، میں راحت کی توقع اپنے خدا سے۔ آپ یہ تصور رکھیں، اس کا مطلب نہیں کہ دوسرے سے بزدل ہو، نہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نے دوسروں سے یہ خیال رکھا کہ اس سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، پھر اس کے بعد تکلیف پہنچی تو آپ کو زیادہ فکر نہیں ہوگی، زیادہ برا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کا پہلے سے خیال ہے، پہلے سے تصور ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کا خیال یہ تھا کہ دنیا والوں سے مجھے تکلیف پہنچے گی اور اس کے بعد کوئی راحت پہنچ گئی تو ماشاءاللہ خوشی ہوگی کہ بھئی میرا تو خیال یہ تھا، میرا تو گمان یہ تھا کہ اس سے تکلیف پہنچے گی، تکلیف کے بدلے راحت پہنچ گئی۔ تو اگر آدمی یہ تصور کر لے، یہ خیال کر لے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہے، دنیا والوں سے تکلیف کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا، وہ آدمی راحت کی راحت میں ہے، تکلیف پہنچے تو زیادہ غم نہیں ہوگا اور راحت پہنچے تو بہت زیادہ انعام ہوگا، یہ نسخہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو بات ہے آپس میں دشمنی کو ختم کرنے والی، محبت کو پیدا کرنے والی، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان سمندر پر اپنا تخت اور عرش بچھاتا ہے اور اس پر بیٹھتا ہے اپنے چیلوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے دن میں ڈیوٹی تھی، تم نے کیا خدمت انجام دی؟ ایک چیلا کہتا ہے کہ ایک آدمی نماز کے ارادے سے نکلا، میں نے راستے میں اس کو ایسا مشغول کر دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکا، مسجد نہیں پہنچ سکا۔ اچھا کام کیا۔ دوسرا چیلا کہتا ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، میں نے اس کو سلائے رکھا، سحری سے محروم کیا، صبح اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، رمضان کا روزہ۔ اچھا کام کیا تم نے۔ تیسرا آدمی کہتا ہے، چیلا کہتا ہے کہ میں اس کو ایک آدمی صدقے کے ارادے سے نکلا، صدقہ کرنا چاہتا تھا، میں نے مال کی محبت اس کو بتلائی تو وہ صدقہ کرنے سے رک گیا۔ اچھا کام کیا تم نے۔ اس طریقے سے اس کے چہرے آتے ہیں اور آنے کے بعد بتلاتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں نیکی کا کام کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا، فلاں یہ کام کرنے جا رہا تھا، میں نے اس کو روک دیا۔ شیطان خوش ہوتا ہے۔ ایک چہرہ آخر میں اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ گرو جی میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت تھی، میں نے ان دونوں کے درمیان عداوت ڈالی اور ایسا لڑایا کہ اس نے مشین گن چلایا اور اپنی عورت کو 3 طلاق دے دی۔ روایت میں جب شیطان یہ بات سنتا ہے تو اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور چیلے کو اپنے قریب بلاتا ہے اور اپنے سینے سے لگاتا ہے، معانقہ کرتا ہے، شاباشی دیتا ہے کہ کام تو نے کیا، سب کو سراہا، ہاں نماز چھوڑوائی تو نے بھی اچھا کام کیا، زکات چھوڑوائی تو نے بھی اچھا کام کیا، خیرات سے معروف کیا تو نے بھی اچھا کام کیا، روزہ نہیں رکھوایا تو نے بھی اچھا کام کیا، فلاں کو تکلیف پہنچائی، لیکن کام تو نے کیا کہ میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کیا اور ایسا جھگڑا پیدا کیا کہ شوہر نے عورت کو طلاق دے دی۔ سوچنے کی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سارے فرائض میں اہم عبادت نماز، روزہ، زکات، یہ تو دین کے ارکان ہیں، حج یہ تو ارکان ہیں، لیکن شیطان ان ساری چیزوں پر یہ نہیں کہتا کہ سب سے بڑھ کر کام تو نے کیا، سب سے اچھا کام تو نے کیا، اور اس کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میاں بیوی کو لڑا دیا اور آپس میں طلاق واقع ہو گئی تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے، اپنے تخت پر کھڑا ہو جاتا ہے، چہرے کو قریب کرتا ہے، اپنے گلے سے لگاتا ہے، آپ اس میں کیا بات ہے؟ لڑائی، نا اتفاقی، ناچاکی، یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔
ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے ایک گناہ ہوا، روزہ چھوڑا ایک گناہ ہوا، زکات چھوڑی ایک گناہ ہوا، حج نہیں کیا ایک گناہ ہوا، صدقہ سے رک گیا ایک گناہ ہوا. لیکن نا اتفاقی، عداوت، دشمنی، یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. جب اس طریقے سے خاندان میں طلاق واقع ہوتی ہے، جب اس طرح سے خاندان میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو لڑائی جھگڑے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ زبان ہوتی ہے. اگر وہ دشمن سامنے موجود نہیں ہے تو اس کے خلاف خوب گالی گلوچ، غیبت، چغلی اور سارے الزامات اور اتہامات اس پر جو اس کی روح کو بھی مارتے ایسی ایسی لپیٹ. اور جب سامنے وہ دشمن آ گیا ہے، وہ آدمی آ گیا تو گالی گلوچ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو پہلے جو سلسلہ شروع ہوا اس کی غیبت کا، اس پر تہمت ہوگا، بازار گرم ہوا، پھر قریب آیا تو گالی گلوچ، اور پھر گالی گلوچ کے نتیجے میں کبھی آگے معاملہ بڑا ہاتھ چلتا ہے تو ہاتھا پاتی ہوتی ہے، مارا ماری ہوتی ہے، اور کبھی آگے معاملہ چلتا ہے تو ریوالور نکلتی ہے اور خون خرابہ ہوتا ہے. اور پھر دیکھنے کے اعتبار سے تو میاں بیوی کے درمیان جو ایک رشتہ تھا وہ ختم ہوا، لیکن حقیقت میں ایک رشتہ ختم نہیں ہوا. ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے دونوں خاندان میں جو رشتہ داری تھی وہ ساری رشتہ داری ختم ہو گئی. اور ان دونوں کے اختلاف کی وجہ سے، ان دونوں کے دشمن بننے کی وجہ سے شوہر کے خاندان کا پورا خاندان عورت کے پورے خاندان کا دشمن بن گیا. اور کبھی تو یہ عصبیت پر جاتی ہے، ایک محلے کا دلہا ہے دوسرے محلے کی دلہن ہے تو گھر والے، رشتہ دار، خاندان والے، تو محلے والے بھی کہ اس نے خامخواہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دی، یہ محلہ اس محلے کا دشمن. کبھی بستی سے بڑھ کر دوسری بستی کا معاملہ ہے کہ شوہر ایک بستی کا ہے اور عورت دوسری بستی کی ہے تو دونوں گاؤں والوں کے اندر اختلاف لڑائی ہے. تو یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ایسا مجموعہ ہے کہ آدمی گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں. اس لیے کہ عام طور پر ایسے حالات پیش آتے ہیں تو آدمی غصے میں آتا ہے، اور جب غصے میں آتا ہے تو آدمی پاگل بن جاتا ہے. حدیث کا خلاصہ ہے کہ غصے میں جب آدمی آتا ہے تو شیطان اس کو اپنا کھلونا بناتا ہے، اور آدمی گیم کو اپنا کھلونا بناتا ہے. گیم کو جس طرح چاہتا ہے پھینکتا ہے، اچھالتا ہے، ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، لیتا ہے. بس جب غصہ آتا ہے تو انسان کو شیطان کے اندر کھلونا بناتا ہے، اور اس کھلونے کے بہانے نہ کرنے کے بہت سارے کام کروا دیتا ہے. اسی لیے شیطان نے جب سنا کہ فلاں مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس چہرے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی ایسے اسباب کو اختیار کرے جو اتفاق کے قریب کرنے والے ہیں، اور ایسے اسباب سے بچے جو دشمنی اور عداوت کو قریب کرنے والے ہیں. اور اس کے لیے دو چیز خاص طور پر بتائی کہ آدمی تواضع اختیار کرے، اس کا مقابل کبر، تکبر سے اپنے آپ کو بچائے. اور دوسری چیز بتائی ایثار. ایثار کیسا ہونا چاہیے؟ اپنی راحت پر دوسرے کو، اپنی راحت کو قربان کر دینا دوسرے کو راحت پہنچانے کے لیے. آپ نے حضرات صحابہ کے ایسے واقعہ سنے کہ حیرت میں انصار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور مدینہ میں ایک قافلہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ 10 لوگوں کا ایک قافلہ آیا ہے، بڑا آیا ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، جو شادی ہمارے مہمانوں کی مہمانی کر سکتا ہے لے جائے. ایک انصاری صحابی نے ایک مہمان کو لیا، اپنے گھر لے گئے. بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ کہا کہ کھانا تو اتنا ہے کہ ہمیں، تمہیں اور بچے کو کافی ہو جائے، اس کے علاوہ نہیں. اگر مہمان نے کھا لیا تو ہم بھوکے رہیں گے. اور وہ کھانا بھی یعنی ایک آدمی کا کھانا اتنا کھا لیں گے کچھ صبر آ جائے گا، کچھ بچہ کھا لے گا، کچھ باپ کھا لے گا، کچھ ماں کھا لے گی، ورنہ ایک آدمی کا کھانا. کہا کہ دیکھو آقا ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، لہذا ہمیں آج صبر کرنا ہے اور ہمیں مہمان کو کھلانا ہے. فضائل اعمال میں آپ نے بکثرت سے واقعہ پڑھا، چراغ کو سیدھا کرنے کے بہانے بجھا دیا اور ساتھ میں بیٹھے رہے آدمی، اور خالی خالی ہاتھ کو حرکت کرتے رہے، اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھا لیا. یہ اشارہ ہے قربانی، اپنی راحت کو قربان کر کے دوسروں کو راحت پہنچانا. یہ ہر صحابہ کا وصف تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر صحابہ کو یہ درس تھا، یہ تعلیم تھی، اور یہ تعلیم کا اثر سال ہر سال تک امت میں رہا. اور اللہ گواہ ہے جب تک یہ دو وصف امت میں رہے، تواضع اور ایثار، امت میں کبھی بھی اختلاف انتشار میں ہونے نہیں اٹھایا. اور جب جس طبقے میں تواضع ختم ہوئی اس کے مقابلے میں کبر آیا،
ایثار ختم ہوا، اس کے مقابلے میں خود غرض آئی. بس اس کے بعد حال یہ ہوا کہ حقیقی بھائی بھائی نہیں رہا، حقیقی بہن بہن نہیں رہی، اولاد اولاد نہیں رہی، ماں باپ نہیں رہے. تو میں کہہ رہا تھا ایثار جو ہے اس کا مقابلہ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا خود غرضی. خود غرضی کس کو کہتے ہیں؟ خود غرضی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرے، کوئی جیے، کوئی کھائے، کوئی پیے، کوئی ننگا رہے، کوئی بھوکا رہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. ہمارا تو مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کہیں سے ہمیں مال مل جائے. خود غرضی ہمارا مطلب پورا ہو جائے، مال مل جائے، عہدہ مل جائے، شہرت مل جائے، مقبولیت مل جائے، بس ہمارا ہی مطلب. کوئی بیچارہ پریشان ہو، کوئی بیچارے کی جان جائے، کوئی بیچارے کا کھانا جائے، کوئی بیچارے کی عزت جائے، ہمیں اس سے لینا نہیں. ہمیں عزت ملنی چاہیے، ہماری شہرت ہونی چاہیے، ہمیں مال ملنا چاہیے. یہ خود غرضی. تو دیکھو دو چیز تھی، تواضع اور اس کا طریقے سے ایثار، اور اس کا مقابل تھا کبر اور خود غرضی. آج ہم مسلمانوں سے وہ دو چیزیں تو رخصت ہو گئی، نہ تواضع رہی نہ ایثار رہا، اور اس کے مقابلے میں یہ دونوں چیزیں آ گئی. کبر بھی ہمارے اندر موجود اور ساتھ ساتھ میں خود غرضی بھی موجود. خود غرضی کا یہ حال ہے کہ پہلے جب روڈوں پر ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو انسان گزرنے والا دیکھتا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یا اپنی بستی کا ہے، یہ پہچان والا ہے. ہر گزرنے والا رک کر پہلے یہ دیکھتا تھا کہ اس کی مدد کس طرح کی جائے. اور آج حال یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہے، آدمی تڑپ رہا ہے تو آدمی پہلے جیب ٹٹولتا ہے، عورت ہے تو زیورات ٹٹولتا ہے. اس کی فکر نہیں، وہ جائے مرے، ہمیں تو مال ملنا چاہیے. خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے. تو جو دو اوصاف تھے جس پر امت متفق تھی، مجتمع تھی، ان کے اندر اتحاد تھا، محبت تھی، اتفاق تھے، وہ دو وصف ختم ہو گئے اور اس کی جگہ پر جگہ جگہ کبر آ گیا، جگہ جگہ خود غرضی آ گئی. تو کبر اور خود غرضی کی وجہ سے اب ایک گھر میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہر ایک کا دل دل سے جدا ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. آپس میں بیٹھے ہیں تو سب بیٹھے ہوئے لیکن دل سب کے الگ الگ ہے. ہمارا ان سے اختلاف ہے، ہمارا ان سے اختلاف ہے، ہماری ان سے نہیں بنتی ہے، ہماری ان سے نہیں بنتی. یہ بنے تو کیسے بنے؟ کبر ہمارے اندر آ گیا، تواضع ختم ہو گئی، خود غرضی ہمارے اندر آ گئی اور ہمارے اندر سے ایثار ختم ہو گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اس کو پیدا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھایا کہ آدمی اگر محبت قائم کرنا چاہے اور جو محبت پیدا ہوئی اس کو دائم رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہت آسان نسخہ ارشاد فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھنے کے اعتبار سے بہت مختصر، بہت چھوٹے، لیکن تعلیم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب لاخیہ ما تحب لنفسک واکرہ لاخیہ ما تکرہ لنفسک. نسخہ بتایا کہ آدمی دنیا میں محبت کس طرح قائم کر سکتا ہے. فرمایا کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے. یہاں بھائی سے حقیقی بھائی مراد ہیں، یہاں بھائی سے دینی بھائی مراد ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے. یہ اتنا مختصر جملہ ہے، اتنا مختصر جملہ ہے لیکن اتنا جامع جملہ ہے کہ اگر آج کی مجلس میں اسی کو ہم سبق لے کر جائیں کہ اب سے ہم تیار کریں گے، ارادہ کریں گے کہ دنیا میں رہنے والے جتنے انسان ہیں سب کے لیے ہمارا معیار یہ ہوگا، ہم نے جو اپنے لیے پسند کیا ہے وہ اس کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ اس کے لیے ناپسند کریں گے. شیطان کہتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو بگڑے ہوئے، ہمیں گناہ پسند ہے تو ہم اپنے بھائی کے لیے گناہ پسند کریں گے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نفع نقصان کے اعتبار سے آدمی دنیا میں جس نفع والی چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی نفع والی چیز کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور جس نقصان کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی نقصان کو دوسرے کے لیے ناپسند کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سہلن، ایک آدمی کے بارے میں، ایک آدمی کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. جب
جب اس کا انتقال ہوا اس کی روح ملائے اعلیٰ پر پہنچی. اب تعالیٰ شان و اللہ و غیوب سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں دیکھو اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی ہے جو اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتوں نے چیک کیا ٹٹولا اور اس کے بعد کہا الہ العالمین ایسی کوئی بڑی نیکی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی مغفرت کی جائے. کہا کوئی نہ کوئی تو نیکی ہوگی. کہا کہ الہ العالمین ایک نیکی ہے. کوئی بھی ہے سہرن اذا اشترى وسہرن اذا باع. اے اللہ اے الہ العالمین اس کے نام اعمال میں ایک عادت تھی جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ بیع شراء کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا تو بیچتا تھا تب بھی نرمی کا معاملہ کرتا تھا، خریدتا تھا تب بھی نرمی کا معاملہ کرتا تھا. کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی آدمی ہم تاجر ہیں کوئی چیز بیچ رہے ہیں، ہم نے دیکھا بیچارہ سامنے والا غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اپاہج ہے، کمزور ہے، ہم جتنی قیمت میں اس چیز کو دینا چاہتے ہیں وہ خریدنے پر قادر نہیں. ہم نے اگر کم کر دیا تو نفع میں سے کچھ کم ہوگا یا ہمیں نفع نہیں ملے گا یا اس کی خیر خواہی کی وجہ سے کچھ معمولی کھوٹ آ گئے ہم نے دے دیا. جب بیچتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اس کے گھر کو غربت کا رحم کھاتا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں کا ادام ہے تم غریب ہو تم جانے، تم بیوہ ہو تم جانے، تم یتیم ہو تم جانے، تم پریشان ہو تم جانے، تم بھوکے پیاسے ہو تم جانے. ہمارے یہاں کا ریٹ گھٹا بڑھتا نہیں ہے، فکس ریٹ ہے. نہیں، اس نے دیکھا کہ بیچارہ پریشان آ رہا ہے، مزدور قسم کا ہے، کمانا چاہتا ہے نہیں کما سکتا ہے، اتنا نہیں گزر ہو سکتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح کسی کو قرض دیا، اب وصول کرنے میں پریشانی ہے، مہلت دیتا ہے، معاف کرتا ہے، دھیرے دھیرے قبول کرتا ہے، یہ نرمی کرتا ہے. اسی طرح جب کوئی چیز خریدتا ہے تو خریدنے میں بیچارہ جو بیچنے والا ہے بے انتہا تنگار ہے، پریشان آ رہا ہے، دوسروں کی چیزیں بیچ رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے میں مجھے نقصان ہوگا اب لے لیجیے. یہ رہنے والا صاحب مال ہے وہ اچھی قیمت میں اس کو لے لیتا ہے. تو خریدتا تھا تو نرمی کے ساتھ، بیچتا تھا تو نرمی کے ساتھ. حق تعالی شان میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ میرا بندہ میرے مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ خرید و فروخت میں کرتا تھا، جب اسی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت کی. حق تعالی شان ہم سب کو ایسا ظرف نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی اپنے بارے میں اپنی راحت کو قربان کر کے عام مخلوق خدا کو راحت پہنچانے والا ہمیں بنائے. اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں اوروں کے لیے پسند کرنے کا جذبہ ہو، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرے اوروں کے لیے ناپسند کرنے کا جذبہ ہو. اللہ تعالیٰ ان سارے اوصاف سے ہمیں آراستہ فرمائے. میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مجھے کہہ دینا بھی آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے، اصل چیز تو اس پر عمل ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں کو ہمارے عمل کرائے. آمین.